بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی آدم خاکی پیدا نہیں ہوا، اور ان کے دور سے لے کر اس وقت تک 7000 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ دنیا کی مدت قیام کو لاکھوں برس سے بھی زیادہ بتانا ہمارے نزدیک سراسر غلط ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست ہے کہ ہندوستان بھی دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی سام، یافس اور حام کو کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کے چاروں اطراف میں روانہ کیا۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور جانشین تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی، جن میں ارشد، ارفحشد، کے، نود، یود، ارم، قبطہ، عاد اور قحطان مشہور ہیں، اور عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ہود، صالح اور ابراہیم علیہم السلام اپنا شجرہ نسب ارفحشد تک پہنچاتے ہیں۔ ارفحشد کا دوسرا بیٹا کیمورث شاہان عجم کا مورث اعلیٰ ہے۔ کیمورث کے 6 بیٹے تھے: سیامک، عراق، فارس، شام، تور اور دمغان۔ بڑا بیٹا سیامک باب کا جانشین ہوا، اور باقی بیٹے جس جس جگہ گئے وہ جگہ انہی کے نام سے موسوم ہوئی، اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا، اور عجم کے سب رہنے والے اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا۔ عجم کے تمام بادشاہ یزدجرد تک اسی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یافس اپنے والد محترم کے ایما پر مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں یعنی مغل، ازبک، ترکمانی اور ایران کے وردما کے ترکمانی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین کا نام اسی کے نام پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آردیس ہے۔ اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک، غور و ثقلاب اس کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا حام اپنے عالی قدر والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد و خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمز اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد و سرسبز و شاداب کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور جہت اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: پورب، بنگ، دکن، نہروال۔ جو ملک اور شہر آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام مرہٹ اور دوسرے کا نام کنڈھا اور تیسرے کا نام تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان ناموں کی 3 مشہور قومیں ہیں وہ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے تھے، جن کے نام بھروج، کمباج اور مالراج ہیں۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے، اور ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے بنگ کے گھر میں بہت سی اولاد ہوئی، جنہوں نے ملک بنگالہ آباد کیا۔ چوتھے بیٹے پورب کے ہاں جو ہند کا سب سے بڑا بیٹا تھا 42 بیٹے ہوئے، اور کچھ عرصے میں ان کی اولاد اس قدر بڑھی کہ انہوں نے ملک کے انتظام کے لیے اپنے خاندان میں سے ایک شخص کش نامی کو اپنا سردار اور فرما روا بنایا۔ ملک ہندوستان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی وہ کشن تھا۔ یہ کشن وہ مشہور سری کرشن نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہندوستان والوں نے طرح طرح کے عجیب و غریب قصے اور خلاف عقل روایات و حکایات اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں،
اور اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا ہے، بلکہ یہ کشن سمجھدار اور عاقل شخص تھا کہ جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری اور مردانگی کے پیش نظر اپنا فرما روا منتخب کیا تھا۔ یہ شخص بہت بھاری جسم کا تھا، اس کا وزن اس قدر تھا کہ گھوڑا اس کی سواری کی تاب نہ لا سکتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا تھا کہ جنگلی ہاتھیوں کو حسن تدبیر سے رام کیا جائے تاکہ وہ ان پر سواری کرے۔ راجہ کشن کے زمانے میں ہند کے بیٹے بنگ کی نسل سے ایک دانشور اور عاقل برہمن پیدا ہوا جسے کشن نے اپنا وزیر بنایا۔ ہندوستان کی بعض صنعتیں اسی برہمن کے حسن تدبیر سے رائج ہوئیں۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ لکھنے اور پڑھنے کا رواج بھی اسی دانشور برہمن کی فکر عالی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں پہلا شہر جو آباد ہوا وہ اودھ ہے۔ کشن نے 400 سال کی زندگی پائی۔ یہ راجہ تیمورس کا ہم عصر تھا اور اس کے عہد میں تقریباً 2000 گاؤں اور قصبے آباد ہوئے۔ اس کے 37 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑا بیٹا جس کا نام مہاراج تھا، باپ کے بعد مسند حکومت پر جلوہ آرا ہوا۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔